اپنی ماں کی شکایت لے کر ایک شخص میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا حضور میری ماں بد مزاج ہے، اسے سمجھا دو، میری ماں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. آئے میرے حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا او نادان، 9 ماہ تک جب یہ مسلسل تجھے اپنے پیٹ میں لیے پھرتی رہی اس وقت تو یہ بد مزاج نہیں تھی، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، تیری رگوں میں ڈالتی رہی، سارا دن تیرے لیے خاک چھانتی رہی، روزی کماتی رہی، دن رات ایک کر کے تیرے لیے روٹی کا انتظام کرتی رہی کہ مجھے ملے نہ ملے میرے بچے کو روٹی کا ٹکڑا ضرور مل جائے. جب تو بیمار ہوتا تو تیرے ایک پہلو بدلنے پر ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوتی. تیری بیماری تیری ماں کی کمر توڑ دیتی تھی، تیری آہ پر جس ماں کی آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر جس ماں کی ہائے نکلتی تھی، یہ اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، تیری رگوں میں ڈالتی رہی، یہاں تک کہ خود کمزور ہو گئی، تجھے طاقتور بنا دیا، خود بڑی ہو گئی، تجھے جوان کر دیا. افسوس کہ آج تو جوان ہی کیا ہوا کہ تو باتوں باتوں پہ کہتا ہے کہ میری ماں بد مزاج ہے، میری ماں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، میری ماں بد مزاج ہے. اس شخص نے کہا حضور ان باتوں کا بدلہ، ان تمام خدمات کا بدلہ میں اپنی ماں کو دے چکا ہوں. ان تمام خدمات کا جو بدلہ ہے نا، ان تمام خدمات کا جو حق ہے میں وہ ادا کر چکا ہوں. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا میں نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، کندھے پہ بٹھا کے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، کندھوں پہ بٹھا کے حج کرایا ہے، ان تمام خدمات کا حق ادا کر دیا ہے. اس پر میرے حضور علیہ السلام نے فیصلہ کن جواب دیتے ہوئے فرمایا او نادان، سخت سردی تھی، تو بچہ تھا، ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، تجھے پخانہ آیا، تو نے سارا بستر گندا کر دیا، غربت کی وجہ سے دوسرا بستر تھا نہیں. آئے تیری ماں اٹھی، باہر سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی، جھاڑا تھا، تیری ماں اٹھی، اس نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ تیرے بستر کو دھویا، تجھے بھی دھویا، بستر کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھویا، گیلا کیا، دوسرا بستر تھا نہیں. ماں نے وہی گیلا بستر، سردی میں ٹھنڈا بستر چارپائی پہ بچھایا، ماں خود ٹھنڈے بستر کے اوپر سو گئی اور تجھے اپنی چھاتی پہ سلا دیا. او نادان، تو کہتا ہے کہ حج کرا کے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے. او نادان، تو ابھی اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکا. معلوم ہوا والدین کی جتنی خدمت کی جائے کم ہے. خوش قسمت لوگ ہیں وہ، خوش بخت لوگ ہیں وہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، جو بوڑھے باپ کی خدمت کرتے ہیں، جو بوڑھی ماں کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے دعائیں لیتے ہیں. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی اور بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی. ماں سے دعا لینے والا بیٹا، ماں کی خدمت کرنے والا بیٹا، والدین کی خدمت کرنے والا بیٹا زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگا. اور یاد رکھنا بڑے والدین کو تڑپانے والا بدبخت بیٹا زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا.